English lovers. And today we are going to discuss Socratic irony, which refers to the philosophical irony employed by Socrates in his dialogues Is recorded by Plato. Socratic irony کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ایک philosophical irony جو کہ سوکریٹس اپنے ڈائلاگس کے تھرو یوز کرتا ہے ڈفرینٹ ورکس میں، اور جس کے بارے میں پلاٹو کہتا ہے یا پلاٹو ریکارڈ کرتا ہے that Socrates would feign ignorance, pretend to be unaware of the truth, asking questions to provoke critical thinking. So from the very first point of Plato about Socrates, feign ignorance means that Socrates used to show that he has no knowledge. He has no knowledge about the truth. He knows nothing. That's why he used to ask the questions. کہ وہ questions کرنے لگتا ہے، اس کو آگے والے سے questions کرنے ہوتے ہیں، وہ ایسا دکھاتا ہے، ایسا شو کرتا ہے لوگوں کو کہ اس کو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے اس ڈسکشن کے بارے میں جو وہ questions جس میں کرتا ہے. بٹ یہاں ریڈرس کو پتہ چل جاتا ہے دیٹ ساکریٹس نوز ایوری تھنگ، لیکن وہ کویشچنز اس لیے کرتا ہے کہ وہ جو آگے بات کرنے والا، کنورسیٹ کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو پرووک کرنے کے لیے. اوکے، ہم اب آگے جاتے ہیں، فردر آپ کو سمجھ آ جائے گی. According to Plato, Socrates would use understatement, downplay his own knowledge or abilities, only to reveal his wisdom later. It means to display his own knowledge through his questions, display his own abilities, or reveal his own wisdom to show the audience, to show the readers that he knows everything. کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ questions کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ آگے والا جو سیکنڈ پرسن اس کے ساتھ کنورسیٹ کر رہا ہوتا ہے اسی بات پہ، اسی ڈسکشن پہ، وہ اپنی ہی ڈسکشن میں، اپنی ہی کنورسیشن میں کنفیوز ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوکریٹس ایسے کویشچنز اس کو اسی ٹاپک میں سے کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ہی آگے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی ہی کنورسیشن میں کنفیوز ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ شو ہوتا ہے کہ سوکریٹس کے پاس ہر چیز کی نالج ہوتی ہے، اس کے پاس ہر اس ٹاپک کی نالج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کویشچنز بھی کر پاتا ہے، اور ایسے کویشچنز کرتا ہے کہ آگے والا خود بھی اپنی ہی بات میں کنفیوز ہو جاتا ہے. Number 3. Employ sarcasm. Make ironic remarks to expose the contradictions in his interlocutor's beliefs. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آگے ڈائلاگ کنورسیٹ کرنے والے بندے کو خود ہی اس کو اپنی بات میں پھنسا دینا، اس کو اپنے ہی کنورسیشن میں کنفیوز کر دینا، اپنے ہی ڈائلاگز میں اس کو روک دینا. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوکریٹس کے کویشچنز میں وہ اتنا پھنس جاتا تھا کہ وہ اپنی ہی کنورسیشن سے کانٹرڈکٹ کرنے لگتا تھا. Now I'm going to tell you that what Socrates aimed to by using such type of irony. For example, encourage critical thinking, expose the limitations of his interlocutor's knowledge, guide them toward the truth, highlight the importance of self-examination. کہ سوکریٹس کا مطلب کیا تھا یہ آئرنی یوز کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کنورسیشن کرنے والا ہے، کیا وہ اپنی کنورسیشن میں ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کو اپنی ہی کنورسیشن پر سوچنے کے لیے، کریٹیکل تھنک کرنے کے لیے وہ اپنے کویشچن سے اس کو مجبور کر دیتا تھا. ایکسپوز دا لمیٹیشنز آف ہز انٹرلوکیوٹرز نالج، جو آگے والا انٹرلوکیوٹر مینز وہی جو سیکنڈ پرسن اس سے بول رہا ہوتا تھا، یہ اس کو اس کی لمیٹیشنز بتا دیتا تھا. مینز اس آگے والے انٹرلوکیوٹر یا اس آگے والے سیکنڈ پرسن کو خود ہی سمجھ آ جاتی تھی کہ اس کے نالج میں ابھی کمی ہے. گائیڈ دیم ٹورڈز دا ٹروتھ، اور سوکریٹس اپنی آئرنی کی وجہ سے اس کو ٹروتھ کی طرف لے جاتا تھا. ہائی لائٹ دا امپورٹینس آف سیلف ایگزامینیشن، اور سیلف ایگزامینیشن کی امپورٹینس اس کو ہائی لائٹ کر کے دے دیتا تھا، بتا دیتا تھا، کلیئر کر دیتا تھا. So, Socrates' irony has become a powerful tool in philosophy, literature, and pedagogy, promoting critical inquiry and intellectual humility. جس کا مطلب ہے یوزنگ آف سوکریٹس آئرنی بہت ہی پاورفل ٹول بن چکا ہے فلاسفی میں، لٹریچر میں، پیڈاگوجی میں، ٹھیک ہے. اور کچھ بھی اگر انٹلیکچوئل ہیوملٹی سے ریلیٹڈ ہو یا کریٹیکل انکوائری سے ریلیٹڈ ہو تو یہ اس کو پروموٹ کرتی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو فل سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیے پلیز میرے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سبسکرائب پلیز. تھینک یو فار